أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ اور اس کے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے جبکہ دو فرشتے ایک دائیں جانب دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے. جو بھی بات انسان بولتا ہے تو وہ فرشتہ اس پر نگہبان ہے اور حاضر ہے. اس سے پہلے یہ تذکرہ آیا تھا کہ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں تو ان کا ایک اشکال ایک اعتراض اور سوال یہ تھا کہ جب آدمی مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں منتشر ہو جاتا ہے مٹی کھا جاتی ہے کسی کو جلا دیا جاتا ہے تو پھر کیسے جمع کیا جائے گا. تو اس کا جواب دے دیا گیا تھا کہ جو اللہ پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ ان ریزوں کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے. وہ سب اللہ کے علم میں ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ زمین جو بھی ریزے کھاتی ہے جو بھی ریزے کم کرتی ہے جو ذرات وہ سب ہم کو معلوم ہے سب اللہ کے ہاں ہے. اس آیت شریفہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا کوئی بھی مخلوق ہو سب اللہ نے پیدا کی اور ہمارا علم اس قدر وسیع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو کام کرتا ہے اس کو تو جانتے ہی ہیں انسان کے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں. بہت سی باتیں ایسی ہیں انسان کی جن کو وہ خود نہیں جانتا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہم انسان کے دل کے خیالات کو بھی جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور انسان کے ہم شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. شہ رگ کسے کہتے ہیں؟ انسان کے دو رگیں ایسی ہیں کہ جن پر انسان کی زندگی کا مدار ہے. ایک رگ تو وہ ہے جو جگر سے چلتی ہے اور پورے جسم کے اندر پورے بدن کے اندر خون سپلائی کرتی ہے. اگر وہ رگ کٹ جائے تو پھر انسان کا بچنا مشکل ہوتا ہے. جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس رگ کو کاٹا جاتا ہے اس سے پورے جسم کا خون نکل جاتا ہے پورے جسم سے خون نکل جاتا ہے. ایک رگ تو بڑی اہم ہے یہ موٹی رگ ہوتی ہے تھوڑی اور ایک وہ رگیں ہیں جو باریک باریک ہیں جو دل سے خون سپلائی کرتی ہے دل کو خون پہنچاتی ہے. تو دونوں ہی رگیں بڑے اہم ہوتی ہیں اور دونوں کی زندگی کا
دونوں پر ہی انسان کی زندگی کا مدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کی زندگی کا مدار ان دو رگوں پر ہے، تو ہم انسان کے ان دونوں رگوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی ہم اس کی ہر بات کو جانتے ہیں، ہر بات کا ہمیں اس کے علم ہے۔ جب ہر بات کا علم ہے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہر چیز کے قریب ہے اللہ تعالیٰ، تو جب انسان مر جاتا ہے اور پھر مٹی میں دفن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان ریزوں کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے، وہ سب بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کا نامہ اعمال تیار کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ وہ گئے جو اس کے ثواب کے کام لکھتا ہے، نیکی لکھتا ہے، وہ دائیں جانب رہتا ہے، اور دوسرا فرشتہ وہ گئے جو اس کے گناہ لکھتا ہے، وہ بائیں جانب رہتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی فوراً لکھ لی جاتی ہے، بلکہ نیک کام کا ارادہ ہی کرتا ہے ایک نیکی تو جب ہی لکھ دی جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ نیک کام کرنے کا ارادہ کرے تو نیکی لکھنے والے فرشتے کو حکم ہے کہ ارادہ کرتے ہی ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ آپ نے ارادہ کیا ہم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں گے انشاءاللہ، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے، یہ ارادہ کر کے آپ سوئے تو ایک نیکی تو جب ہی لکھ دی گئی، اور جب انسان اس نیک کام کو کر لیتا ہے تو پھر 10 نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور اس کے برخلاف جو فرشتہ گناہوں کو لکھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ جب میرا بندہ کوئی گناہ کر بھی لے تو فوراً نہ لکھ اس کو اس کے نامہ اعمال میں۔ کتنے رحیم ہے اللہ، فوراً نہ لکھ، بلکہ انتظار کر، ہو سکتا ہے میرا یہ بندہ توبہ کر لے، انتظار کرایا جاتا ہے۔ تو انسان سے اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کر لے، وہ نامہ اعمال میں گناہ نہیں آتا۔ پھر ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی بات بولتا ہے تو وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اچھی بات بولتا ہے وہ بھی نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، بری بات بولتا ہے وہ بھی نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے جس کے راوی ہیں حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض مرتبہ بندہ زبان سے کوئی معمولی سی بات نکالتا ہے، لیکن وہ دیکھنے میں تو معمولی سی ہوتی ہے، اللہ کو بہت پسند آ جاتی ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ بندے کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اور مزید اللہ تعالیٰ اس کی اس بات سے اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دائمی رضا لکھ دیتے ہیں اپنی، کہ میں ہمیشہ کے لیے اس سے خوش ہو گیا، حالانکہ اسے پتہ بھی نہیں ہے۔ کوئی بات زبان سے ایسی نکل گئی کہ جو اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے ہمیشہ کی رضا لکھ دی کہ میں ہمیشہ کے لیے اس سے خوش ہو گیا۔ اور اس کے برخلاف کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بولتا رہتا ہے تو زبان سے کوئی ایسی بری بات نکل جاتی ہے جو اللہ کو اتنی ناپسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر ہمیشہ کی ناراضگی لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط سے زبان کھولنی چاہیے۔ اس حدیث کے راوی حضرت بلال بن حارث المزنی اور حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بعد تو ہم نے اپنی زبان کو بالکل قابو میں کر لیا، بہت سوچ سمجھ کے کوئی لفظ زبان سے نکالتے تھے۔ اصل یہی ہے اپنی زبان کے آدمی حفاظت رکھے۔ دیکھا آپ نے، یہی زبان ہے جو انسان کو جنت میں پہنچا سکتی ہے، اور یہی زبان ہے کہ جو انسان کو جہنم میں ڈال دیتی ہے۔ اسی زبان سے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ جنت میں داخلے کا سبب بن گیا، سینکڑوں سال کا کفر معاف ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار پڑھ لیا، اور اسی زبان سے نعوذ باللہ کوئی کفر کا کلمہ نکل گیا، کوئی کفر کی بات نکل گئی تو 70 سال کا ایمان، 100 سال کا ایمان بھی برباد ہو گیا۔ تو زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کریں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور معلوم کیا ما نجات المؤمن، اللہ کے نبی ایسی چیز بتلائیے کہ جس میں مومن کے لیے نجات ہو، جس میں مومن کے لیے
دنیا میں بھی پریشانیوں سے وہ بچے اور آخرت میں بھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہو، ایسی بات بتلائیے کچھ۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں مومن کے لیے نجات ہے، عافیت ہے۔ فرمایا احرس لسانک، سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اس سے تمہیں دنیا و آخرت میں نجات ملے گی، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اور تمہارا گھر تمہاری گنجائش رکھے، یعنی اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس آ جاؤ، ادھر ادھر چوراہوں پر، دکانوں پر، بیکار جگہوں پر وقت نہ گزارو، اپنے بیوی بچوں میں رہو۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے اس جملے کا کہ اگر آدمی کہیں باہر کام کرنے کے لیے گیا ہے تو اپنے بیوی بچوں سے بہت زیادہ دنوں تک جدا نہ رہے، اس میں خرابیاں ہیں۔ بس کام کاج کرے اور پھر اپنے گھر آ جائے، زیادہ دن تک بیوی بچوں سے الگ نہ رہے، بیوی بچوں کو ساتھ رکھے۔ پھر وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، جو تمہارے سے زندگی میں گناہ ہوئے ہیں ان پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے روتے رہو۔ تو یہ ہے نجات کی چیز ہے۔ تو بس یہ دل میں باندھ لے آدمی اور یہ گرہ لگا لے کہ میں جو بھی بول رہا ہوں وہ سب میرے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، سوچ کر سمجھ کر بولے، جو بات بھی بولے وہ سچی ہو اور اچھی ہو، سچی ہو اور اچھی ہو، اس کو تول کر بولے۔ وَنُفِخَ فِي وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی سختی سچ مچ آ کر رہے گی، یقیناً موت کی سختی آئے گی۔ موت کی سختی، جب انسان کو موت آتی ہے اس وقت ایک مخصوص قسم کی سختی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو پانی میں ڈال رہے تھے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم الرفیق الاعلی یہ پڑھ رہے تھے۔ تو ہر انسان کے ساتھ کچھ سختی پیش آتی ہے موت کی، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے موت کی سختی سے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہی وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا، بھاگتا تھا۔ موت ہی وہ چیز، موت تو آ کر رہے گی، یہی وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا، بھاگتا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے جس سے تمام مردے زندہ ہو کر اپنے قبروں سے نکلیں گے اور پھر میدان حشر میں جمع ہوں گے، یہی وعید کا دن ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اب میدان محشر کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ میدان محشر میں کیسے جائیں گے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں ایک آواز پھونک ماریں گے جس سے ایک آواز ہوگی، تو ہر انسان اپنی قبر سے نکلے گا، مٹی سے نکلے گا، اور پھر میدان محشر کی طرف جب لے جایا جائے گا تو اس وقت کا منظر یہ ہوگا کہ ایک سائق ساتھ ہوگا، ایک شہید۔ سائق کہتے ہیں ہانکنے والے کو، جو پیچھے سے لے جا رہا ہو، پیچھے ہو، آگے چلنے والے ہو اور پیچھے سے ان کو کہ چلو چلو اس طرح کر کے، تو ایک فرشتہ ہوگا جو اس کام پر مقرر ہوگا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ دونوں فرشتے ہی ساتھ ہوں گے، ایک تو ہانک کر لے جائے گا انسان کو میدان محشر کی طرف لے جائے گا، اور دوسرا گواہ بنے گا کہ اس نے یہ اچھے کام کیے تھے، یہ برے کام کیے تھے۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، تو اس دن سے غفلت میں پڑا ہوا تھا۔ بتلایا جاتا تھا کہ ایک دن قیامت آئے گی، میدان محشر قائم ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، لیکن تم سنتے تھے، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، اس دن سے تو غفلت میں پڑا ہوا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، جھوٹ نہیں چھوڑتا تھا، چوری نہیں چھوڑتا تھا، تو یہ غفلت ہی کی بات ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے تیری نگاہ پر جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ ہٹا دیا اور تیری نگاہ آج تیز ہو گئی، جو چیزیں دنیا میں سنتا تھا آج وہ سب سامنے نظر آ رہی ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، فرشتہ بولے گا کہ اللہ اس کا جو اعمال نامہ ہے وہ میرے پاس موجود ہے، تیار ہے، یہ اس کا نامہ اعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں سے مدد لینے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کو سب معلوم ہے کہ میرے کس بندے نے کیا عمل کیا ہے، لیکن یہ انسان کے لیے کہ انسان کل یہ نہ کہہ سکے میں نے تو یہ برے کام نہیں کیے، وہ سب لکھا ہوا دیکھے گا، فلاں وقت یہ برا کام کیا تھا، فلاں جگہ پر کیا تھا، فلاں کے سامنے یہ بدمعاملگی کی گئی تھی۔
یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہوگی۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جہنم میں ڈال دو ہر کٹر کافر کو، اور اس کو جو حق کا دشمن ہے، جو حق کا دشمن ہے، اسلام کا، قرآن کا، حق بات کا جو دشمن ہے، کٹر کافر ہے، ان کو جہنم میں ڈالو۔ مناع للخیر، اور ہر ایسے شخص کو کہ جو اچھی بات سے روکنے والا تھا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ معتدن، اور جو حد سے زیادہ زیادتی کرنے والا تھا، حد سے آگے بڑھنے والا تھا۔ مریب، اور جو شک پیدا کرنے والا تھا دین میں، حق بات میں، ان سب کو جہنم میں ڈال دو۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، اور وہ شخص کہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود قرار دیا، مشرک، اس کو بھی سخت عذاب میں ڈال دو۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، جب ان کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت یہ کافر کہیں گے کہ اللہ یہ ہم نے خود نہیں کیا، یہ تو شیطان نے ہم سے کرایا ہے۔ تو اس وقت شیطان بھی وہاں موجود ہوگا تو کہے گا ربنا ما اطغیتہ، اے اللہ میں نے نہیں ان کو سرکشی میں ڈالا، میں نے ان کو سرکشی کی ترغیب دی، لیکن ان کو اختیار تھا کہ یہ برے کام سے بچ سکتے تھے، یہ خود نہیں بچے، میں نے نہیں ان کو برے کام میں مبتلا کیا۔ ولکن کان فی ضلال مبین، یہ تو خود ہی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے سامنے نہ جھگڑو، میرے سامنے نہ جھگڑو۔ کافر کہیں گے شیطان نے یہ کام کرایا ہم سے، شیطان کہے گا میں نے نہیں یہ کرایا، تو اللہ تعالیٰ فرما دیں گے لا تختصموا لدی، میرے سامنے نہ جھگڑو، قد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تو پہلے ہی تمہارے پاس وعید بھیج دی تھی، تمہیں پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ اگر یہ کام کرو گے تو اس کا انجام یہ ہوگا، یہ کام کرو گے تو اس کا انجام یہ ہوگا، سب چیزیں تمہارے سامنے پہلے ہی بھیج دی گئی تھی۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے سامنے کوئی بات بدلی نہیں جاتی، جو بات ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ ڈرو اس دن سے کہ جس دن، اس دن کو بھی یاد کرو جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلاتی، کیا تو بھر گئی، وتقول حل من مزید، تو جہنم کہے گی کہ اور باقی ہیں، اگر اور بھی ہیں جہنم میں ڈالنے کے لائق تو انہیں بھی میرے اندر ڈال دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا وار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم اپنی دریائے رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے، پوری امت کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری امت کے قدم قدم پر نصرت اور رہبری فرما۔ اس وقت پورے عالم کے اندر جو کرونا نام سے ایک مصیبت پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ اس سے پوری انسانیت کو نجات نصیب فرما۔ اے اللہ پوری انسانیت کو نجات نصیب فرما، پورے عالم میں امن و امان قائم فرما، فسادات کو ختم فرما۔ یا اللہ ہماری مساجد، مدارس، خانقاہوں، مراکز کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کو آباد فرما، ان کے فیض کو اللہ جاری و ساری فرما، ان کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ ان کا تعاون کرنے والوں کی بھرپور مدد فرما۔ یا اللہ حاضرین کے جو جائز مقاصد ہیں، جائز ضروریات آپ خوب جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے حالات کو جانتے ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہر ایک کے جائز مقصد کو پورا فرما، جائز ضرورت کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور سمجھ نصیب فرما۔ قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے اللہ ہماری پوری زندگی کو قبول فرما لیجئے، ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہم سے امید رکھتے ہیں، ہم پر ان کا حق ہے، مولا سبھی کے جائز مقاصد کو پورا فرما، جائز ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے، الہی جو بھی ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لحاظ سے خیر ہو سب عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔